السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد عیسیٰ۔ ناظرین، ڈاکٹر عبدالقدیر کی وفات ہمارے لیے بہت ہی بڑا صدمہ ہے۔ یہ ایک ایسا دکھ ہے جو کہ صدیوں سالوں تک کبھی بھی پورا نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک ایسی عظیم ہستی کی وفات ہے جو کہ کبھی بھی اس خلا کو پورا نہیں کر سکے گی۔ بانی ایٹم بم جناب عبدالقدیر خان وہ ایک ایسے سائنسدان تھے جنہوں نے ساری عیش و عشرت کو چھوڑ کر پاکستان کے لیے سوچا، پاکستان کے لیے کچھ کر گزرنے کا عزم کیا، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ انہوں نے اپنے اس عزم پہ پورا اترنے کا جو عہد کیا تھا اس پہ وہ پورے اترے۔ ناظرین گرامی، ہمارے جو حکمران ہیں، آپ کو تو پتہ ہے جیسے ہمارے رعایا ہوتی ہے ویسے ہی ہمارے حکمران ہم پہ مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ اس سب سے ہم بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کل کا جو جناب عبدالقدیر خان بانی ایٹم بم کا جو نماز جنازہ ادا کیا گیا، وہاں پہ ہمارے جو حکمران وہ بھی وہاں پہ موجود نہیں تھے، جس کا افسوس ہمیں دل سے ہوا ہے۔ نہ ہی عمران خان صاحب آپ کو توفیق ہوئی کہ آپ جنازے میں شرکت کر سکیں، نہ ہی باجوہ صاحب آپ کو، نہ ہی کہ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب آپ کو، نہ ہی محمود قریشی صاحب آپ کو، نہ ہی کوئی اور وفاق کے وزیر نے اس نماز جنازہ میں شرکت کی۔ کیوں؟ آخر سوال تو اٹھے گا، آپ کو جواب تو دینا پڑے گا، جواب تو ہم لیں گے، جواب ہمارا حق ہے۔ آخر جنہوں نے پاکستان کی بساکھ کو اتنا عظیم کیا، ایسی بساکھیوں سے اٹھا کے اپنے ہی ٹانگوں پہ، اپنے ہی کندھوں پہ کھڑا کیا کہ امریکہ جیسی سپر پاور بھی زبان لڑانے سے، آنکھ دکھانے سے اگر ڈرتی ہے، خوف کھاتی ہے، تو وہ ہے کہ ہمارا ایٹم بم کا جو انرجی ہے وہ ہمارے پاس ہونی۔ ناظرین، ڈاکٹر عبدالقدیر کی وفات ہمارے لیے بہت ہی بڑا صدمہ ہے جو کہ صدیوں سالوں تک کبھی بھی پورا نہیں ہو سکتا۔ نہ ہی ان جیسی کوئی ہستی دوبارہ آ سکے گی، نہ ہی ان جیسا کوئی شیر پیدا ہوگا۔ کی وفات ہمارے لیے بہت ہی بڑا صدمہ ہے جو کہ صدیوں سالوں تک کبھی بھی پورا نہیں ہو سکتا۔ نہ ہی ان جیسی کوئی ہستی دوبارہ آ سکے گی، نہ ہی ان جیسا کوئی شیر پیدا ہوگا۔ ناظرین، انتہائی افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے، یہ دہرانا پڑ رہا ہے کہ آپ کو وہ یاد ہو یا نہ ہو، میں آپ کو دوبارہ یاد دلاتا جاؤں کہ کیسے ڈاکٹر عبدالقدیر کو 5 سال کے لیے نظر بند کر دیا گیا۔ ان کا قصور کیا تھا؟ ان کی آخر غلطی کیا تھی؟ کیا ہمارے حکام ہمیں بتانے کا تکلف اٹھائیں گے؟ آخر ان کو 5 سال نظر بند کیوں کیا گیا؟ ان کو اپنے بیٹی تک سے نہیں ملنے دیا گیا، ان کو اپنے خاندان تک سے نہیں ملنے دیا گیا، کال کوٹڑیوں میں بند کر دیا گیا۔ آخر ایسی کیا وجہ تھی کہ ان پہ جھوٹے مقدمے کر کے ان کو نظر بند کر دیا گیا؟ اگر ایسا نایاب ہیرا دوسرے ممالک کے پاس ہوتا تو وہ پاؤں ان کے نہ دھو کے پیتے۔ ان کے جتنے احسان بھی ہم اتاریں زندگی بھر، یہ پاکستان اور پاکستان کی عوام کبھی بھی ان کی یہ احسان نہیں اتار سکتا۔ انہوں نے پاکستان کو اپنے کندھوں پہ، اپنے پیروں پہ کھڑا کیا۔ انڈیا جیسے کافر اور مودی جیسے ظالم جابر شخص سے آنکھ ملانے کا جو ہمت طاقت ہمیں عطا کی، اس سب کا کریڈٹ جاتا ہے جناب عبدالقدیر خان مرحوم کی طرف۔ ان کی وفات کا جو دکھ ہے اس نے ہمارے دلوں کو چیر دیا ہے۔ سینکڑوں کا مجموعہ تو آ سکتا ہے اسلام آباد میں، لیکن ہمارے حکمران افسوس ہے کہ وہ نہیں آ سکے۔ آخر سیکیورٹی کے ایسے کیا مسائل آ پڑے تھے کہ ان کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا تھا؟ پھر تو بات وہی ہوئی نا، نیوزی لینڈ چلا گیا، انگلینڈ چلا گیا سیکیورٹی کے مسائل کو وجہ بنا کے۔ تو آپ
جب خود ہی اپنے پاکستان کے ہیرو، اپنے پاکستانی عوام کے شہزادے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے نماز جنازہ میں آپ شرکت نہیں کر سکتے سیکیورٹی کے مسائل کو آگے رکھ کے، تو ظاہر ہے نیوزی لینڈ اور دوسرے ممالک بھی سیکیورٹی کو مسائل کا سبب بنا کے آپ کو یوں ہی نیچا دکھا سکتے ہیں نا. انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ قائد اعظم بانی پاکستان کے جب ایمبولینس کا پیٹرول ختم کرا دیا جاتا ہے، کھٹارا ایمبولینس ان کو دی جاتی ہے اور وہ شہرائے ریشم میں یوں ہی بے یارو مددگار پڑے رہتے ہیں. افسوس ہے، افسوس کہ انڈیا سے ایمبولینسیں آ سکتی ہیں، انڈیا سے ایمبولینسیں آ سکتی ہیں، ہمارے پاکستان کی ایمبولینسیں اور ادارے کہاں مر گئے تھے کہ وہ کوئی اچھی ایمبولینس بانی پاکستان جس نے پاکستان کو بنایا، جس نے پاکستان کو بنایا، جس نے جنگ لڑی، جس نے پاکستان کو وجود بخشا، ہمیں سر اٹھا کے جینا سکھایا، ان کو بھی کھٹارا ایمبولینس سے نوازا گیا. یہ بات یہیں بھی ختم نہیں ہوتی ناظرین. آپ کو پتہ ہوگا فاطمہ جناح کو کیسے بے دردی سے مار دیا گیا، جنرل ضیاء الحق کو کیسے مار دیا گیا، بھٹو کو کیسے پھانسی پہ لٹکا دیا گیا، بے نظیر کو کیسے بم سے اڑا دیا گیا. ان سب کی وجہ کیا ہے؟ اقتدار کا نشہ. ارے ظالمو، اقتدار کے نشے میں ایسے ہیرے نہیں گنوائے جاتے. مجھے انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ کیسے ڈاکٹر عبدالقدیر خان ہمارے ہیرو نے انٹرویوز دیے ہیں، کیسے وہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں. کیا 19,000 ماہورہ ان کی پینشن بنتی ہے؟ ارے وہ تو پورے پاکستان کے خزانے کو جو لینا چاہے، پھر بھی ہم ان کا حق ادا نہیں کر سکتے تو ہم ان کو قید سے نوازتے ہیں. یہ ہے ہمارے حکمران، یہ ہے ان کا حق. افسوس، میں اتنا غصے میں ہوں اپنے حکمران پہ کہ مجھے آپ ہتھ کڑیوں سے اگر باندھ دیں، مجھے سولی پہ لٹکا دیں، میں لٹک جاؤں گا، لیکن حق سچ ڈٹ کے بولوں گا. آپ میری آواز نہیں دبا سکتے، آپ میری آواز نہیں دبا سکتے. میں حق بولوں گا، میں جواب مانگوں گا آپ سے. آخر ایسا ہمارے ہیروز کے ساتھ کیوں کیا جاتا ہے؟ آپ سن سکتے ہیں کہ جب ہمارے پہلے ایٹم بم چاگی کے مقام پر داغے گئے تھے تو اس کی فتح کا جشن کیسے منایا گیا تھا، اور جب ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے بم کا کامیاب تجربہ کر لیا اور ایک کامیاب کانفرنس کی، وہ کانفرنس آپ نظر فرما سکتے ہیں. ایک دن یہ ایک بورڈ بنا دیا تو بھٹو صاحب نے، جو ہماری سپورٹ کرتا تھا اور مجھے سہولتیں دیتا تھا، غلام اسحاق صاحب، ایرین قاضی اور آغا شاہی صاحب. تو ایک دن آغا شاہی صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب یار بتا دو، اگر کچھ کام ہو جائے گا، کچھ کر لو گے تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم امریکنوں سے کچھ بارگیننگ کر کے کچھ ایئر کرافٹ وغیرہ لے لیں، وہ ہمیں آفر کر رہے ہیں. تو میں نے ان سے عرض کی کہ شاہی صاحب یہاں فیل ہونے کی گنجائش ہی نہیں ہے. اگر ہم فیل ہوئے تو آپ یہ سمجھ لیجیے کہ پاکستان گیا، یہ پھر 5 سال بھی نہیں بچ سکتا. اس میں ہمیں ہر حال میں کامیابی حاصل کرنا ہے، اور ہمارا مصمم ارادہ ہے کہ ہم اس میں کامیابی حاصل کر کے چھوڑیں گے. تو اس کے بعد ہم لگے بہت محنت سے، اور ہم نے 82-83 میں 95% انریچمنٹ کر لی جو بم بنانے کے لیے ضروری ہوتی ہے. اور ہم نے کولڈ ٹیسٹ بھی کر لیے جو کہ ہائیلی سکسیزفل تھے. اور میں نے دسمبر 84 میں جنرل ضیاء کو خط لکھ کر بھیج دیا کہ جی اگر آپ حکم دیں تو ہم 1 ہفتے کے نوٹس پر ایٹمی دھماکہ کر سکتے ہیں. ہم اس قابل تھے ماشاء اللہ. جب میں وہ خط لے کر گیا، اس زمانے میں جنرل میاں عبدالوحید ہوتے تھے، ان کے COS،
ان کو دکھایا. وہ ہمارے بڑے پیارے دوست تھے. تو وہ فوری جنرل ضیاء کے پاس گئے, ان کو بتایا. ان کے تو جنرل ضیاء نے کہا کہ لے کے آؤ ڈاکٹر صاحب کو اندر. تو جنرل انیس اور میں گئے تھے. تو میں اندر گیا فوری. تو جنرل ضیاء نے پہلے تو پکڑ کے دونوں ہاتھوں سے میرا چہرہ تو میرے پیشانی پہ پیار کیا, گالوں پہ پیار کیا, گلے لگایا. ان کا ڈاکٹر صاحب بس اب ہو گیا کام. اب گالی دے کے کہا کہ اب ہندو ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے.